بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ ان میں سے چند مضامین ہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلا مضمون جو اس پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ قسم کے حوالے سے ہے، یعنی آدمی اگر قسم کھائے تو پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے، تو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہ کھائے۔ قسم اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی قسم کھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی، جیسے تجھے تیری ماں کی قسم، تجھے تیرے بچوں کی قسم، تجھے تیرے فلاں کی قسم، جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم جب بھی کھائی جائے تو اللہ کی کھائی جائے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں 3 قسم کی قسموں کا ذکر کیا ہے، کچھ یہاں ہیں، کچھ پہلے گزر چکی ہیں۔ انسان جو قسم کھاتا ہے تو وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے قسم جیسے ویسے تکیہ کلام کے طور پر، واللہ باللہ تاللہ، انسان اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو پسند نہیں فرماتے۔ بس اوقات لوگ چیز بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ بلا وجہ اور بات بات پر قسم کھائی جائے، اس لیے اس کو لغو کہا گیا۔ ایسی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، فضول، نہیں ضرورت تھی اس کی، بیکار کام کیا اس نے۔ اور ایمان والوں کی صفات میں سے 18ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، پہلی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو اپنے آپ کو لغو کاموں سے بچانے والے ہیں۔ تو یہ یمین لغو ہے، لہٰذا اس قرآن کی تلقین اور تعلیم یہ ہے کہ اس قسم کی قسمیں نہ کھائی جائیں، محض اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے، محض اپنی چیز بیچنے کے لیے، محض لوگوں کے اندر اپنا اچھا امیج بنانے کے لیے قسمیں نہ کھائی جائیں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے آدمی کو پتہ ہے کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں جھوٹی ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اس پر آخرت میں شدید عذاب ہے، آخرت میں اس پر شدید عذاب ہے۔ دنیا میں استغفار ہے، توبہ ہے، اور کوئی کفارہ وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ اب وہ قسم جس کو قرآن کریم نے خصوصاً یہاں بیان کیا ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی مستقبل کے حوالے سے کسی چیز پر قسم کھا بیٹھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اگر آدمی اس طرح کی کوئی قسم کھائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قسم کو پورا کرے، وہ اپنی قسم کو پورا کرے، اس کے لیے ضروری ہے۔ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قسم پوری نہیں کر پاتا اور قسم توڑنی پڑ جاتی ہے، قسم ٹوٹ جاتی ہے اس سے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے اس پر کفارہ رکھا ہے، اسے کہا جاتا ہے قسم کا کفارہ۔ اللہ کا نام لے کر آپ نے اور اللہ کے ذات کو گواہ بنا کر آپ نے ایک چیز کا عہد کیا، پھر پورا کیوں نہیں کیا اس کو؟ چنانچہ اس پر کفارہ آتا ہے، اور وہ جو کفارہ ہے اللہ رب العزت نے یہاں سورہ المائدہ 7ویں پارے میں بیان فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ نمبر 1، 10 مساکین کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ نمبر 2،
ان کو لباس مہیا کرے، یعنی اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر لباس مہیا کرے، اور اگر وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لباس بھی مہیا نہیں کر سکتا، تو پھر تحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرے۔ اس وقت غلام والی جو آپشن ہے وہ تو تقریباً نہیں ہے، غلاموں کی آزادی تو اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہ چیز تو اویلیبل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور اگر کوئی شخص مالی وسعت نہیں رکھتا، کھانا نہیں کھلا سکتا یا لباس مہیا نہیں کر سکتا یا غلام وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن روزہ رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جو اس نے کھائی اور پوری نہیں کی، توڑ دی، اب اس کا یہ کفارہ ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے دوسرا جو مضمون ہے وہ شراب کی حرمت ہے۔ شراب کی حرمت، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، شراب کے 4 مراحل میں شراب کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے جو چوتھا حتمی اور فائنل مرحلہ ہے وہ یہاں آج کے پارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور تم نے ہر حال میں ان سے بچنا ہے۔ ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ شراب بھی ہے، شراب بھی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قطعی حکم مسلمانوں پر نازل فرما دیا کہ اب تمہارے لیے شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب جب یہ حکم اترا، شراب حرام ہو گئی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل جو تھا وہ بڑا عجیب تھا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا حکم جب تم سن لو تو اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ جو واقعات اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں یا مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ جو ہی صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اگر محفل لگی ہوئی تھی اور لوگ شراب پی رہے تھے، تو جب جس کے کان میں پڑا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اس کے بعد اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جس کے ہاتھ میں تھا نا برتن شراب کا پی رہا تھا، اس نے رکھ دیا، برتن رکھ دیا، اب حرام ہو گئی ہے۔ اور محفل میں لگی ہوئی تھی تو فوراً انہوں نے اٹھا دی، حرام ہو گئی ہے۔ جن کے گھروں میں پڑی ہوئی تھی انہوں نے شراب جو ہے وہ باہر نکل کر بہا دی، وہ برتن توڑ دیے جس میں شراب پڑی تھی۔ جو بیچنے والے تھے جو ہی حکم آیا انہوں نے بغیر کسی قسم کا انتظار کیے یا چلو یہ سٹاک تو پڑا ہوا ہے نا، یہ تو میں بیچ لوں، اس میں تو میرا پیسہ لگا ہوا ہے، یا جنہوں نے آرڈر دیے ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں اتنی شرابیں چاہیے، فوراً صحابہ کرام نے ساری کی ساری جو شراب ہے وہ تلف کر دی اور ضائع کر دی، اور ہمیں بتا دیا کہ جب اللہ کا حکم آیا اور آ جائے تو اس پر عمل اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ شراب کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں اللہ پاک انسانوں کی بڑی مغفرت فرماتے ہیں، بے انتہا مغفرت فرماتے ہیں۔ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ کے قریب وہ ایمان والے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی بخشش کا اللہ پاک فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر جب آخری دن ہوتا ہے تو ٹوٹل جتنی تعداد بنی ہوتی ہے اتنی مزید اللہ پاک انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کے لیے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا 4 بدبخت ایسے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رمضان میں ان کی بخشش نہیں ہوتی بلکہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا جو آپ نے فرمایا کہ مد من خمر، وہ شخص جو شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، وہ ایسا بدبخت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حد جاری فرمائی ہے، حد نازل فرمائی ہے کہ شراب پینے والے پر کوڑے مارے جائیں، اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے۔
اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے، اور یہ جو مضمون ہے یہ بڑی حد تک جو پہلا ابھی تذکرہ ہوا ہے اس سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیا ایمان والوں کا کہ کون ہے جو اللہ کو بن دیکھے اس پر ایمان رکھتا ہے۔ امتحان اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عمرے کے لیے آتے تھے تو ظاہر عمرے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے عمرے کی شرائط میں سے۔ احرام باندھ لیا ہے تو پھر کسی بھی قسم کا شکار ممنوع ہے۔ اب وہاں صورتحال یہ ہوتی تھی عمرے کے دوران بھی، حج کے دوران بھی، اب تو خیر جو حضرات جاتے ہیں تو جگہیں بڑی پختہ ہو گئی ہیں، سیکیورٹی بہت زیادہ ہے، اب تو کسی جانور کے وہاں قریب آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جانور، شکار کے جانور سر عام پھرتے تھے۔ اب احرام باندھا ہوا ہے، شکار سامنے آیا ہے، شکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تم اتنا قریب ہے کہ تم ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ سکتے ہو، یا تمہارے نیزے اس کے اتنے قریب ہیں کہ نیزوں سے تم اس کو مار سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ بن دیکھے اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو، یا سامنے جو چیز آ گئی ہے اس کو پکڑنے، اپنانے، یا دوسرے لفظوں میں ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ دیکھیے آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے بارے میں آزمائیں گے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہیں اس کو اور تمہارے نیزے بھی پہنچ رہے ہیں، تو اللہ آزما رہے ہیں، ہاتھ بڑھا کے پکڑتے ہو، یا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اسے پتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی ذات کا احساس کر کے اللہ سے ڈر کر اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے؟ اللہ پاک تمہارا امتحان لیں گے۔ اچھا، یہاں جو بات اس آیت کے ضمن میں سمجھنے کی ہے، یہ امتحان صرف ان کا نہیں تھا، یہ امتحان ہم میں سے ہر شخص کا ہے۔ تنالہ ایدیکم، ہاتھ پہنچ رہا ہوتا ہے، ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے، بسا اوقات سامنے چیز پڑی ہوتی ہے، ہاتھ بڑھا کر آدمی جیب میں ڈال سکتا ہے، اپنی ٹیبل کے دراز میں رکھ سکتا ہے، اس کا بس چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی کی چیز پہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اب اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے اس برائی سے بچتا ہے، یا پھر اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا طرز عمل اور ہمارے لیے آزمائش اور امتحان رکھا ہے سامنے۔ ہمیں اپنے ایمان کا خود ہی پتہ چل جائے گا ہم کتنے ایمان والے ہیں۔ گھر بار کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، سرکاری وسائل کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، بہت سی جگہوں پر غلط طور پہ ہمارا ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یہاں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا۔ کسی کا موبائل ہاتھ لگ جاتا ہے، واپس کرنا ہے یا اپنے پاس رکھ لینا ہے؟ غلطی سے کسی کا پیسہ آ جاتا ہے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب معاملہ ہے، اور وہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اور کسی نبی کا قرآن کریم میں ذکر نہیں آتا نام لے کر کہ اللہ تعالیٰ اس نبی سے نام لے کر پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا یا کیوں کیا، کسی کا نہیں آتا۔ آدم علیہ السلام بے شک وہ جنت میں درخت کا پھل کھا لیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام بے شک وہ چھلانگ لگا دی تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا،
پہلے ہی چھلانگ لگا دی۔ ایسے واقعات ہوئے کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک آدھ واقعے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا نام لے کر کہ میں اس سے یہ سوال کروں گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ مائدہ میں باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ میں قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کروں گا۔ دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، کیا آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا، میں نے یہ بات نہیں کہی یا اللہ، مجھے یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ جنہوں نے مجھے خدا بنایا، جنہوں نے میری والدہ کو آپ کے ساتھ شامل کیا، آپ کی بیوی بنایا، کہ اللہ میں نے نہیں کہا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میں تو نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، اللہ آپ ہی ہیں غیب جاننے والے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یا اللہ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ آگے بھی یہ تذکرہ تھوڑا سا چل رہا ہے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں تفسیری روایات کے اندر اس سوال کا جو اثر ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ، آپ نے کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال سے اتنے دہشت زدہ ہوں گے، اللہ حساب لے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب طلبی ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ 500 سال تک جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر جواب جاری فرمائیں گے، اور جواب جاری فرمائیں گے تو پھر وہ یہ جواب دیں گے جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت ہوا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ اور تو کسی کا ذکر نہیں ہے تو اوروں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنایا دنیا عیسائیت نے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے، اتنی ناگوار ہے، اللہ اتنے غضبناک ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا جائے اور اللہ کے لیے اولاد تجویز کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنے غضبناک ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزے ریزہ ہو جائیں۔ یا اللہ کائنات کی تباہی کس بات پر؟ آپ کیوں اتنے غضب میں ہیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کی اولاد بناتے پھر رہے ہیں، اس پر میں غضبناک ہوں، میں بری ہوں اس بات سے۔ لم یلد ولم یولد، میرے لیے انسانی رشتے قطعاً وہ نہ میرے شایان شان ہیں، نہ میرا ان سے کوئی لینا اور دینا ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم، یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، گالی دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا گالی دینا کیا ہے؟ گالی دینا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب جن بدبختوں نے یہ جرم کیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ منظر بیان کر کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ،
یہ حرکت نہ کرو، میرے لیے اولاد کی باتیں نہ کرو، مجھے اس پر بہت غصہ چڑھتا ہے، میں بہت غضبناک ہوتا ہوں، گالی ہے میرے لیے یہ۔ اسی لیے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان سے پوچھا جائے گا تاکہ وہ انسانیت جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، وہ انسانیت وہ ذلیل ہو اس دن، وہ شرمندہ ہو اس دن۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ حضرات صحابہ کرام کی دلجوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام مشرکین کو دعوت دیتے تھے، رؤسائے مشرکین کو بھی، قریش کے سرداروں کو۔ تو وہ کہتے تھے جی آپ کے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بڑے کم درجے کے لوگ، یہ تو ہمارے غلام ہوتے تھے، اب آپ کا کیا خیال ہے ہم اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ جائیں؟ یعنی آقا اور غلام برابر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو آپ ان غلاموں کو اٹھا دیں، جب ہم آئیں تو یہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا، اور شاید ایک آدھ صحابہ کرام نے بھی ایسا اظہار خیال کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اگر یہ اٹھ جائیں اور مشرکین آئیں، وہ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لیں اور اسلام کا بھلا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سوچا، اور یہ اظہار خیال بھی ہوا کچھ صحابہ کرام کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ ایمان والے تو مخلص ہیں، وہ تو اللہ کو رب مان چکے ہیں، وہ تو آپ کو نبی اور رسول مان چکے ہیں، آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، قرآن پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کو ایمان والوں پہ ترجیح دی جائے، کہ مشرک آئیں تو ایمان والے اٹھ جائیں؟ چنانچہ یہ پڑھیے الفاظ، سنیے بلکہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھائیے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کل قیامت والے دن اللہ نے ان کا حساب آپ سے نہیں لینا اور آپ کا حساب ان سے نہیں لینا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ جو جملہ ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کفار کے کہنے پہ اٹھایا تو جو اگلا جملہ ہے نا، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ جو صاحب پڑھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ بہت عالی مرتبت انسان ہیں، آپ بہت عظیم المرتبت ہیں، اور جو الفاظ ہیں تھوڑے سے بہرحال اللہ کی ذات تو اللہ ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں، بہرحال میں صرف پڑھ تو سکتا ہوں وہ آیت، لیکن ترجمہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، بلکہ یہ ایمان والے جب آپ کی محفل میں آئیں اور بیٹھیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو کہیے السلام علیکم۔ اور آگے آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں پہ آتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ ان کو میرا سلام کہیے، آپ ان کو میرا سلام کہیے۔ وہ لوگ کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ تو ان کو کافروں کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان والا اللہ کے ہاں کتنا عظیم المرتبت ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کافر وہ ایمان والے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور کسی کافر کی خاطر کسی ایمان والے کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی کسی درجے تذلیل یا توہین نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اللہ رب العزت نے اپنے علم کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ کتنے علم والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان سمجھتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا کسی کو نہیں پتا، اللہ اسے بتاتے ہیں کہ تجھے میرے علم کا اندازہ ہے۔ چنانچہ پڑھیے، بلکہ پھر میں کہوں گا سماعت فرمائیے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پڑھیں بھی، ان کو خود بھی پڑھیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تری میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پر اگر کہیں ایک پتا بھی گرتا ہے
اللہ اسے جانتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے یہاں پر، تھوڑی سی ہم اس کی ذرا تفصیل میں جائیں۔ زمین کے اوپر، روئے زمین پر درخت کتنے ہیں ہمیں کیا پتا، ہم تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ درخت، پودے وہ ہزاروں میں نہیں ہیں، وہ لاکھوں میں نہیں ہیں، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہیں، وہ اربوں سے بھی زیادہ ہیں۔ درخت، میں درختوں کی بات کر رہا ہوں، پہاڑوں پر، جنگلات میں، صحراؤں میں، گھروں میں، پارکوں میں، سڑکوں پر، راستوں میں، کھیتوں میں، ہاں باغات میں، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اربوں میں، اربوں کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ درخت، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اچھا، اور پھر اتنے درختوں کی شاخیں کتنی ہوں گی، پھر ان شاخوں کی ٹہنیاں کتنی ہوں گی، اور پھر ان ٹہنیوں پہ پتے کتنے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں جتنے درخت ہیں اور ان درختوں کے جتنی شاخیں ہیں اور جتنی شاخوں کی جتنی ٹہنیاں ہیں اور جتنی ٹہنیوں کے جتنے پتے ہیں، اگر ایک پتا بھی کہیں پر گرتا ہے، اللہ کو اس پتے کا اور اس کے گرنے کا بھی علم۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اگر کوئی ایک بیج زمین کے اندر، وَلَا حَبَّةٍ زمین، اور بلکہ زمین کی گہرائیوں کے اندر، زمین کی تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر بھی ہے، اللہ اس کو بھی جانتے۔ کتنے بیج ہیں زمین میں، اللہ اکبر، کس کس قسم کے بیج ہیں، کس کس پودے کے اور کس کس درخت کے بیج ہیں، کس کس اس کے بیل کے اور کس کس گھاس پھونس کے بیج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روئے زمین کے اندر جتنا بیج ہے، ایک ایک بیج کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا يعزب عنہ مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ کے برابر بھی، چھوٹی سی چیز ذرہ، اس کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کا علم یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کیا پتہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اللہ تو زمین کے اندر پڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے ایک بیج کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور کسی بھی جگہ پر درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتے ہیں، وہ گر رہا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے۔ اسی لیے ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا احاطہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، کوئی احاطہ کر سکتا ہی نہیں ہے اللہ کے علم کا احاطہ۔ اس پارے کے مضامین میں سے بس یہ آخری مضمون بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی رونگٹے کھڑے کرنے والا، لرزا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور کئی جگہوں پر کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ایک سے زائد کا تذکرہ کیا، صورتیں ان کے نام پر، کئی صورتوں میں 5 انبیاء، 6 7 8 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ لیکن قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رکوع میں چند آیات میں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ 17 انبیاء علیہ السلام ایک ہی جگہ، ایک ہی بات واضح کرنے کے لیے، ایک ہی بات کہنے کے لیے۔ پہلے ان انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ دیکھیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آگے ہے اسحاق علیہ السلام، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور آگے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس، آگے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور آگے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائی بندوں میں سے، یعنی 17 انبیاء علیہ السلام اور ان کی اولادیں اور ان کے آباء و اجداد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کا ذکر کر کے،
یا اللہ کوئی بہت بڑی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی تعداد، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ، یوسف صدیق اللہ، اور ایوب اور یوسف، ان انبیاء علیہ السلام کا یوسف صدیق اللہ اور انبیاء علیہ السلام، یا اللہ کیا بات فرمانا چاہتے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا مضمون، ان سب کو آپ نے بیک وقت مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ بہت بڑے ہیں، بڑے اولو العزم ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، ان کا ایمان، ان کی نیکی، ان کا تقوی کوئی حد و حساب نہیں ہے، لیکن یہ سب بھی سن لیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے ہاں شرک اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی سرکشی ہے، اتنی بڑی بغاوت ہے شرک، کہ اگر یہ اتنی بڑی ہستیاں یہ بھی شرک کریں تو اللہ ان کی بھی ساری نیکیاں اور سارے اعمال ضائع کر دے۔ اور انشاءاللہ 24ویں پارے میں پھر ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی علیہ السلام اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ آپ کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا اگر انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت بڑے اعمال ہیں ان کے، بڑی نیکیاں ہیں، ساری انسانیت کا ثواب ان کو ملتا ہے، لیکن اگر شرک کا ارتکاب کیا ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اصول سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو شرک اللہ کے ہاں اتنا ناقابل معافی ہے، انبیاء بھی کریں تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔